بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت. سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں
فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ بہ المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے،
اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے۔ تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے؟ شو مارنے کے لیے نا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا، یہ اصل میں ناشکرے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اترانے لگتا ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے، نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا۔ غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا، بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کے بچے کا، بہت پرانا واقعہ، 25-30 سال، کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا، میرا ہی بچہ مارنا تھا، اس قسم کی باتیں۔ میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو، آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں، خود سوچو یار، اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہر خیر کچھ نہیں کہا، ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان۔ تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں۔ بھائی نعمت ملی ہے، اللہ نے دی ہے، بھائی بھیک میں ملی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، چھن گئی، چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں، جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی؟ خیر ہوگی، صبر کریں گے۔ ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا، بہت لمبی ہو گئی ہے، کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا، بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تمیز سے بیٹھے رہو، جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا تو ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اب کافی ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر، یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا، آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا، تو کب تک بند ہوگا، تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، نلکیاں لگ جائیں گے، بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینڈ تو یہی ہے نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے، اللہ صحت دے دے۔ لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ۔ انسان پتہ کیا سوچتا، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا۔ بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے، ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو۔ ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بےچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ، ہر وقت تیار رہو، کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ۔ اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے، اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی، ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں۔ ابھی ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے، جوان ینگ استاذ۔ اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو، ختم قرآن کا موقع آئے گا نا، ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے، بدبختوں کے خلاف۔ جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں، کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے، حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔
چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی، کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا؟ امن۔ گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو، 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا، لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں۔ یہی ہوگا، کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز پہ، میں رینجرز جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے۔ تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے، تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور، یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی۔ سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں، خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں، بہت مزہ آئے گا۔ بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں، پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا، مجھے نکال لے مجھے نکال لے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر شیخیاں بھگارنے لگتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ اترانے لگتا ہے، اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا، اس رب کو، یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کی یہ کنڈیشن ہے، نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا، ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو۔ شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے؟ غم۔ کسی قوم کو دیکھنا ہو نا یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہیں، تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا، ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہیں؟ یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے، باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے، میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا، میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں، وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی ٹینشن یار۔ میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا، اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے۔ اب تو کیا ہو رہا ہے، دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں، دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں۔ چھوڑ دو یار چھچورے پن کو، کیا کرو، بس کرو بس کرو۔ تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں۔ آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور غم میں بھی ایسا ہی ہے، میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو، ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے۔ کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی، نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو، پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا خیر، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ خیر، تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کی غم بھی دیکھی ہیں۔ خوشیاں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب غم ہوتا ہے، ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے، حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر۔ حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی، تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ اور جی میری توبہ قبول۔ وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اتنے خوش تھے، اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا، کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی، وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی۔ یہ ہے خوشی کا اظہار، سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنے خوش تھے، یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا،